السلام علیکم بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویرینٹ 2 کی آنسر کی بھی آپ کے سامنے آ چکی ہے اردو کی، اور بہت مزے کا پیپر تھا، یہ چیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ابھی تک میری خوشی جو ہے وہ کم نہیں ہوئی اور کم ہونی بھی نہیں چاہیے۔ پہلا سوال ہے کہ مخمس کے ہر بند کے کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو جناب مخمس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوتے ہیں۔ اور ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو وہ غیر مردف کہلاتی ہے۔ استعارے میں وجہ جامع کیا ہوتی ہے؟ تو اس میں جو مشترک صفت ہے وہ اس میں وجہ جامع ہوتی ہے۔ اور اپنے حالات زندگی کو ادبی رنگ میں خود بیان کرنا یا لکھنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ آپ بیتی کہلاتا ہے۔ اور فعل ناقص پر مشتمل جملہ کیا کہلاتا ہے؟ تو فعل ناقص پر مشتمل جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔ اور نہر بہہ رہی ہے، یہ جملہ کس کی مثال ہے؟ تو یہ جناب کنایا کی مثال ہے، کیونکہ نہر تو نہیں بہہ رہی ہوتی، نہر کے اندر پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہوتا ہے۔ سوری، یہ کنایا کی نہیں، یہ مجاز مرسل کی مثال ہے، کیونکہ نہر تو نہیں بہہ رہی ہوتی، نہر کے اندر پانی بہہ رہا ہوتا ہے، تو یہ مجاز مرسل کی اگزامپل ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ فاصلے اور دوری کے باعث لکھی جانے والی رابطے کی تحریر کو کیا بولتے ہیں؟ تو فاصلے اور دوری کے باعث لکھی جانے والی جو رابطے کی جو تحریر ہوتی ہے اس کو ہم لوگ خط بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھا، قواعد کی روح سے یہ جملہ کس کی اگزامپل ہے؟ یہ کنایا کی اگزامپل ہے۔ اور مرثیہ جو ہوتا ہے وہ کس حیت میں لکھا جاتا ہے؟ مرثیہ عموماً جو ہے وہ مسدس میں لکھا جاتا ہے، اس کی جو حیت ہوتی ہے وہ مسدس ہوتی ہے۔ اور کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، احساسات یا تاثرات کا نثر میں تحریری اظہار کیا کہلاتا ہے؟ مضمون کہلاتا ہے۔ اور جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہوتا ہے؟ اس کو غرض تشبیہ کہا جاتا ہوتا ہے۔ اور مطلع کے فوراً بعد آنے والے شعر کو کیا بولتے ہیں؟ مطلع کے فوراً بعد جو شعر آتا ہے اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہوتا ہے۔ اور فضا خوشگوار ہے، ہر طرف بہار ہے، تو یہ کیسا جملہ ہے؟ یہ بیسیکلی ایک ادبی جملہ ہے۔ اور ہم وزن اور ہم قافیہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم وزن اور ہم ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی قافیہ کہلاتے ہیں۔ اوپر سے بچوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ مساوات عشق دیکھ فراق، ٹھیک ہے، امتیاز گدا و شاہ نہیں، تو یہ قواعد کی روح سے اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس میں گدا اور شاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ صنعت تضاد ہے، صنعت تضاد۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کتنے MCQs ٹھیک ہوئے، پیپر آپ کا اوور آل کیسا ہوا؟ اور نیکسٹ آپ کا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہے، اور پاکستان اسٹڈیز کی پریپریشن آپ نے کرنی ہے انگلش کیز اکیڈمی کے کریش کورس سے، جو کہ 2 اپریل کو ہوگا 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک۔ اس کی رجسٹریشن کروانے کے لیے آپ ہماری اکیڈمی کے آفیشیل نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، تاکہ آپ اپنی پاکستان اسٹڈیز کی تیاری پکی کر سکیں۔ تو جڑے رہیں چینل کے ساتھ، اپنا رکھیے گا بہت بہت زیادہ خیال۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔